ذرا تصور کیجیے، آپ ایک ایسے غار کے اندر ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان پڑی ہے اور آپ کی مدد کے لیے کوئی انسان موجود نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں صرف آپ کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان 3 آدمیوں نے اللہ سے ایسی دعا کی کہ چٹان آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ آخر ان کی دعاؤں میں ایسی کیا بات تھی؟ آج کا یہ واقعہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ کے لیے کیا گیا ایک سچا نیک عمل انسان کی سب سے بڑی مشکل میں بھی کام آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے۔ وہ ابھی غار کے اندر پہنچے ہی تھے کہ اچانک پہاڑ سے ایک بڑی چٹکل آئی اور غار کے دروازے پر جا گری۔ غار کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں آدمی اندر قید تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ شاید چٹان کو ہٹا سکیں، لیکن وہ اسے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ تب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ہمیں اپنے ان نیک اعمال کو یاد کرنا چاہیے جو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے، اور انہی اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ پہلے شخص نے دعا شروع کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایک ایسے نیک عمل کا ذکر کیا جو اس نے اپنے والدین کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنے بوڑھے والدین کو پہلے دودھ پلایا کرتا تھا، پھر اپنے بچوں اور گھر والوں کو۔ ایک رات وہ دیر سے گھر پہنچا تو اس کے والدین سو چکے تھے۔ اس کے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے گرد موجود تھے، لیکن اس نے اپنے والدین کو چھوڑ کر پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے اپنے والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اسی حالت میں رات بھر کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس کے والدین جاگ گئے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک ایسی آزمائش کا ذکر کیا جس میں وہ ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اسے موقع ملا کہ وہ گناہ کر سکتا ہے تو اس عورت نے بھی اسے موقع دیا، لیکن عین وقت پر اسے اللہ تعالیٰ کا خوف یاد آیا۔ اس نے گناہ سے خود کو روک لیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہاں سے دور ہو گیا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا تو ہماری اس مشکل کو دور فرما۔ چٹان مزید سرک گئی، لیکن پھر بھی راستہ اتنا نہیں کھلا تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ اب تیسرے شخص نے دعا کی۔ اس نے اپنے ایک مزدور کا ذکر کیا جس نے کام کیا تھا لیکن اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا۔ اس شخص نے اس مزدور کی اجرت ضائع نہیں کی، بلکہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس رقم سے مال بڑھتا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ مزدور اپنی اجرت لینے واپس آیا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ تمہاری اجرت یہی مال ہے۔ مزدور نے سمجھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس نے حقیقت میں اسے وہ سارا مال دے دیا۔ پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو دور فرما۔ اس کے بعد چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی، غار کا راستہ کھل گیا اور تینوں آدمی وہاں سے باہر نکل گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا ہے۔ انسان دنیا سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اور جب کوئی نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو وہ نیکی انسان کے لیے ایسی گھڑی میں بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے جب دنیا کی تمام طاقتیں بے بس ہو جائیں۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اصل نیکی وہ ہے جو انسان تنہائی میں بھی اللہ کے لیے کرے، وہ نیکی جسے دنیا نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہو۔ لہٰذا آج اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، اگر آج میری زندگی کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں تو میرے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون سا ایسا عمل ہے جو میں نے صرف اسی کی رضا کے لیے کیا ہو؟ شاید کسی غریب کی مدد، شاید والدین کی خدمت، یا شاید کسی گناہ کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا، شاید کسی کی امانت پوری دیانتداری سے واپس کرنا۔ اللہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس لیے نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھیں اور ہر نیکی میں اپنا مقصد صرف اللہ کی رضا